بسم الله الرحمن الرحيم. أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. اسماء ستہ مکبرہ کا بیان چل رہا ہے. محمد ابن مالک نے الفیہ میں یہ اشعار کہے ہیں. اب اخ حم، اب اخ اور حم، اب اخ اور حم. اسی طریقے سے حنن، وحنن واو حرف عطف ہے. اب اخ حم، اسی طریقے سے حنن. والنقص فی هذا الاخیر احسن، اور اس اخیر والے میں یعنی حنن میں نقص زیادہ بہتر ہے. نقص یعنی کم کر کے پڑھنا، واو الف یا کو ہٹا کر کے پڑھنا. ابہ ابہ ابی، اس طرح پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. وفی ابن وتالیہ ینظر، اور ابن میں اور اس کے ساتھ آنے والے دو اور اسموں میں یعنی اخن اور حمن میں ینظر نادر ہے. یعنی ابہ ابہ ابی نقص پڑھنا نادر ہے، کم ہے. وقصرهن من نقصهن اشہر، اور ان کا قصر پڑھنا ان کے نقص سے زیادہ مشہور ہے. مقصور بنا کر پڑھنا، الف مقصورہ موسیٰ کی طرح. اباہا اباہا اباہا، تینوں حالتوں میں قصر کے ساتھ پڑھنا اس کے نقص سے زیادہ مشہور ہے. اب تشریح کر رہے ہیں چاروں مصروں کی. یعنی ان ابن و اخن و حمن تجری مجرا ذو وفن. یعنی مراد لیتے ہیں، علی یعنی مراد لیتے ہیں کہ ابن اخن اور حمن یہ تینوں ذو اور فمن کے مقام پر جاری ہوتے ہیں. اس سے پہلے بتایا تھا ذو اور فمن میں اعراب بالحرف ہوگا، واو الف یا کے ساتھ ہوگا. اس میں بتا رہے چار اسم کا اور نام لے کر کے، ابن اخن حمن اور حنن. تو 4 2 6، اس طرح اسماء ستہ پورے ہو جائیں گے، 6 اسم پورے ہو جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں واو الف یا کے ساتھ اعراب آئے گا، یعنی اعراب بالحروف. اللذین سبق ذکرہما، جن دونوں کا یعنی ذو اور فم کا ذکر سبق ای مضى گزرا. وترفع بالواو، تو رفع دیا جائے گا واو کے ساتھ، یعنی ابن اخن حمن اور حمن ان سب کو رفع دیا جائے گا واو کے ساتھ. لیکن ابھی 3 ہی کہا ہے، اس لیے کہ حنن تو تھوڑا سا مسئلہ بدلا ہوگا. تو ترفع بالواو، تو ان تینوں کو رفع دیا جائے گا واو کے ذریعے. وتنصب بالالف، اور نصب دیا جائے گا الف کے ساتھ. وتجر بالیاء، اور جر دیا جائے گا یا کے ساتھ. وہی اعراب بالحروف ان کا ہے. ابن اخن حمن حنن فمن اور ذو مالک، ان 6 اسما کا، ان 6 اسموں کا اعراب بالحروف ہے. اللذین کہہ کر کے جو 2 پہلے بتایا تھا وہ، اور یہ 4 2 6 مثال دے رہے ہیں. لہو ھذا ابوہ، ھذا مبتدا ابوہ خبر، تو خبر مرفوع ہوتی ہے تو رفع آ گیا. ترفع بالواو، ابوہ واو کے ساتھ رفع دیا گیا.
تو اخوہ هذا اخوہ، هذا مبتدا اخوہ خبر، یا اس پہ خبر پہ عطف کیا تو جو معطوف علیہ ہوگی خبر، معطوف بھی خبر۔ وحموہا، حمن کے معنی دیور، عورت کا دیور ہوتا ہے، اسی لیے ہا کہہ دیا حموہا۔ تو اس میں بھی هذا مبتدا حموہا خبر، خبر مرفوع ہوتی ہے تو واو بالحرف، بحرف الواو، واو حرف کے ساتھ رفع آیا ہے۔ وَرَأَيْتُ أَبَاهُ أَخَاهُ وَحَمَاهَا، رأيت میں نے دیکھا، اس کے بعد مفعول بھی آئے گا اباہ، تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تنصب بالالف، تو ابا کو الف آیا ہے، الف کے ذریعے نصب دیا گیا، اخاہ الف کے ذریعے اخ کو نصب دیا گیا ہے، حماہا ہم کو الف کے ذریعے نصب دیا گیا ہے۔ تو مررت بأبیہ وأخیہ وحمیہا، مررت کا صلہ آتا ہے بحرف جر، بأبیہ یا آئی ہوئی ہے، یہ زیر ہے، اخیہ یا آئی ہوئی ہے، یہی کیا ہے تجر، جر دیا گیا ہے اخ کو، حمیہا حمی یا کے ساتھ جر دیا گیا، وہ تجر وہ بلیا۔ یہ تینوں مثالیں رفع نصب جر کی دے دیا، اور تین اس میں ہی میں دیا ہے ابن اپن امن میں، اس لیے کہ حنن کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ الگ ہے، اسی لیے ان تینوں کو ایک ساتھ دے دیا، اس کو الگ کر کے بیان کریں گے۔ وَهَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، اور یہی مشہور لغت ہے ان تینوں میں، ان تینوں میں یہی ہے، الف واو اور یا کے ساتھ اعراب آنا، اور یہی لغت مشہورہ ہے۔ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لُغَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، لغت اخرى، لغت مؤنث ہے تو اخرى بھی مؤنث، اس کی صفت آئے گی، لغتین تسنیہ ہے تو اخرین۔ وسيذكر المصنف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے ان تینوں میں دو لغتیں اور یعنی دوسری، جیسے اس مضمون میں لکھا ہوا تھا اور تو اور تو ایک حرف عطف ہے، اور دوسرا اور دیگر کے معنی میں، دوسرا کے معنی میں، لغتین اخرین دو لغتیں اور، یعنی اور کا مطلب دیگر دوسری۔ وَأَمَّا حَنٌ، یہ بتا دیا کہ اپن حمن میں واو الف یا کے ساتھ اعراب آئے گا، تو ایک ہو گیا، اور دو قول اس میں اور ہیں، گویا کہ اپن حمن میں تین قول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں آئیں گے، بعد میں عبارت کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں تاکہ یاد رہ جائے۔ وَأَمَّا حَنٌ فَالْفَصِيحُ فِيهَا يُعْرَبَ بِالْحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ عَلَى النُّونِ، اب حنن کو الگ اسی لیے کیا تھا کہ اپن حمن سے اس کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ بہرحال حنن تو فصیح اس میں یہ ہے کہ اعراب دیا جائے اسے ایسے ان حرکتوں کے ساتھ جو نون پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس میں متمکن کا اعراب دیا جائے، زیدن 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 کا اعراب دیا جائے، علن 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 کا اعراب دیا جائے، یعنی اعراب بالحرکت دیا جائے، وہ حرکت جو نون پر ظاہر ہو رہی ہے، یعنی اس میں متمکن کا اعراب دیا جائے، تو کہہ رہے فصیح یہی ہے۔ اب بقیہ جو آئے گا وہ غیر فصیح ہوگا۔ وَلَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت، اور اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی اگر اس کو مضاف بھی بنایا جائے تو حرف علت واو الف یا نہ ہو۔ چنانچہ مثال دے کے بتا رہے ہیں، نحو هذا ہن زید ورأیت ہن زید ومررت بہن زید، جب دون پر اعراب دیا گیا ہے تو حرف علت نہیں آئے گا۔ هذا ہن زید، هذا مبتدا، زید ہن زید خبر، ہن شرمگاہ، هذا ہن زید ورأیت ہن زید ومررت بہن زید، تو اعراب آ رہا ہے نون پر، اسی کو کہا الحرکات الظاہرۃ علی النون، هذا ہن زید رأیت ہن زید، نون پر ظاہر ہونے والی حرکتیں آ رہی ہیں، مررت بہن زید۔ تو اس طرح پڑھنے کا نام کیا ہے؟ نقص، کسی کو
نقص کہا ہے، واو الف یا اس میں ہٹا دیا جائے، نقص کم کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو اس میں متمکن کا اعراب دیا جائے، زیدن زیدن زیدن، قلم قلم قلم، عام اسم جو ہے اس کا اعراب دیا جائے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ، اور اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے قول وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ سے، نقص اس اخیر والے میں حنن میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، احسن یعنی الفصیح، فصیح یہی ہے کہ اس میں واو الف یا مضاف بھی ہو تب بھی نہ آئے، اور مضاف نہ ہو تب بھی نہ آئے، نون پر اس کی حرکت ظاہر ہو۔ ای النقص فی حنن احسن من الاتمام، یعنی حنن میں نقص اتمام سے بہتر ہے۔ اب اتمام کا یہ اصطلاح بولا، اتم یتم اتماما، پورا کرنا، تو پورا کرنا یہ مبہم چیز ہے، اس کی وضاحت یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہے کہ واو الف یا آئے، اضافت کی صورت میں واو الف یا آئے، یہی اس کی تکمیل ہے، اتمام ہے۔ تو ہذا حنوہ، رأیت حناہ، مررت بحنیہ، تو جو واو الف یا آ رہا ہے اس کا لانا یہ کیا ہے، اتمام، اس کو ہٹانا کم کرنا، اس کا نام ہے نقص، اسی کو کہتے ہیں وَالنَّقْصُ فِي حَنٍ أَحْسَنُ مِنَ الْإِتْمَامِ، نقص کے ساتھ پڑھنا حنن میں اتمام سے بہتر ہے، اتمام سے افصح۔ وَالْإِتْمَامُ جَائِزٌ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ جِدًّا، اور اتمام بھی جائز ہے لیکن قدر قلیل، لیکن بہت تھوڑا۔ اب اتمام مثال دے رہے ہیں تو اس سے اتمام سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اتمام کس کو کہتے ہیں۔ نحو هذا حنوہ ورأیت حناہ ونظرت الى حنیہ، هذا حنوہ واو لے آئے اس میں، رأیت حناہ الف لے آئے، اور نظرت الى حنیہ یا لے آئے، اسی واو الف یا کو لانا یہ اتمام کہلاتا ہے۔ تو یہ 2.5 سطر میں یہ مضمون کھولا، یہ مضمون بتایا کہ حنن کے اندر پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زیدن زیدن کی طرح پڑھنا اور نون پر اعراب دینا، یہی مشہور، یہی فصیح ہے، یہی احسن ہے۔ لیکن غیر احسن کیا ہے؟ غیر احسن یہ ہے کہ واو الف یا کے ساتھ ہے، اس واو الف یا کے ساتھ آنے کا نام اتمام ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بغیر آنے کا نام نقص ہے۔ تو یہ شرح ابن عقیل کے مصنف کے نزدیک یا کہہ سکتے ہیں نحویوں کے نزدیک یہ اصطلاح ہے کہ حنن 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 اس طرح پڑھنا نقص کہلاتا ہے، اور اس میں نقص پڑھنا احسن اور فصیح ہے، اور اتمام یعنی واو الف یا کے ساتھ لانا یہ کیا ہے؟ اتمام ہے، اتمام کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ غیر فصیح ہے، جائز ہے۔ والاتمام جائز، اور اتمام بھی جائز ہے، کس میں جائز ہے؟ حنن میں، لیکنہ قلیل جدا، لیکن یہ بہت کم ہے۔ نحو ھذا حنوہ، یہ اتمام کی مثال دے رہے ہیں حالت رفعی میں، اور رأیت حناہ، یہ بھی اتمام کی مثال دے رہے ہیں حالت نصبی میں۔ ونظرت الی حنیہ، الی حرف جر آ گیا، حنی سے پہلے تو یا ہے، یہ بھی اتمام کی مثال ہے اور حالت جر میں۔ وانکر الفراء جواز اتمامہ، امام فرا رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا ہے حنن کے اتمام کے جائز ہونے کو۔ امام فرا نے کہا ہے کہ حنن میں واو الف یا کے ساتھ پڑھنا جائز ہی نہیں، انہوں نے انکار کیا۔ اوپر کیا جزیہ تھا؟ اوپر جزیہ یہ تھا کہ جائز ہے لیکن کم ہے، قلیل جدا، قدر قلیل ہے۔ تو امام فرا کا یہ قول آیا کہ حنن میں واو الف یا کے ساتھ جائز ہی نہیں، لیکن ان کا قول کہہ رہے ہیں اس کو دوسری دلیل سے کم کر رہے ہیں، باطل کر رہے ہیں۔ اور وہ محجوج بحکایتی سوئی لاتمام عن العربی، لاتمام عن العربی، ومن حفظ حجۃ علی من لم يحفظ، وهو محجوج، اور ان کو مغلوب کیا گیا ہے امام سیبویہ کے نقل کرنے سے۔ امام سیبویہ نے عربوں سے سنا ہے کہ حنن میں اتمام وہ بولے ہیں،
اشعار وغیرہ میں۔ تو اب یہ کیا ہے، جب انہوں نے نقل کیا ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے تو وہ نقل کیا ہوگی کہ دیکھو عرب والے بول رہے ہیں، پتہ چلا کہ آپ نے انکار کیا کہ اتمام آئے گا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جب عرب اپنے اشعار میں بول رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کا قول کیا ہو گیا، اب مغلوب ہو گیا، غلط ہو گیا، کیونکہ یہاں بولا ہوا موجود ہے۔ امام سیبویہ نے کیا کیا ہے، نقل کیا ہے اتمام اور عرب، عرب سے اتمام کے لیے حکایت، عرب سے اتمام کی نقل کے ذریعے، امام سیبویہ کی اتمام کے لیے نقل کے ذریعے قول کیا ہے، محجوز ہے، مغلوب ہے۔ من حفظ، اور جس شخص نے یاد کیا، یہ ہو گیا مبتدا، حجت الخبر، جس شخص نے یاد کیا اس کی بات حجت ہوتی ہے، علی من لم یحفظ، اس شخص پر جس نے نہیں یاد کیا۔ یعنی امام فرہ کو یہ شعر نہیں معلوم، یہ استعمال نہیں معلوم تو لم یحفظ ہو، اور امام سیبویہ کو یہ شعر معلوم ہے، جس شعر سے بھی انہوں نے دلیل پکڑی ہو تو وہ شعر معلوم ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کی وجہ سے جاننے والے کا قول نہ جاننے والے کے اوپر غالب آئے گا، اور نہ جاننے والا کا قول محجوج ہوگا، مغلوب ہوگا۔ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اپنے قول ابن وتالیہ ينظروا سے آخر بیت تک، الی آخر البیت، شعر کے آخر تک، کلا اللغتین الباقیتین، دوسری لغتوں، دو اور لغتوں، باقیتین باقی لغتوں کو، اور لغتوں، فی ابن وتالیہ، ابن اور اس کے بعد آنے والے دونوں اسموں، یعنی اخن اور حمن میں، وہما، اور وہ اخن اور حمن ہے، ان دونوں میں دو لغتیں اور جائز۔ ابن اور اخن یہ دوسرے جو دو مصرے ہیں، اس سے پہلے کہ دو مصروں کی تشریح کر دیا، پہلے تو یہ بتا دیا کہ ابن اخن حمن کے اندر واو الف یا کے ساتھ اعراب آتا ہے، اور یہی کیا ہے، فصیح ہے، یہی کیا ہے، فصیح ہے۔ اور جو ہے اس میں دو لغتیں اور ہیں جو دوسرے دو مصروں میں ذکر کیے ہیں، اسے یہاں ذکر کرنے جائیں گے۔ اور اس کے بعد حرم کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ حرم کے بارے میں قاعدہ یہ تھا کہ اس میں واو الف یا کے بغیر آنا، یعنی نقص کے ساتھ آنا، یہ مشہور، یہ فصیح اور یہی احسن ہے، یہ بتایا۔ لیکن واو الف یا کے ساتھ آنا بھی جائز ہے، یعنی اتمام بھی جائز ہے۔ پھر بتایا تھا کہ امام فرہ نے کہا کہ اتمام صحیح نہیں ہے، لیکن امام سیبویہ نے مثال دے کر کے فلاں فلاں عرب کے اشعار میں اس طرح موجود ہے، تو ان کی بات کو کیا کر دیا، مغلوب کر دیا، اور یہ کہا کہ جو یاد کرے، یعنی جس کو معلوم ہو مثال اس کا قول، جس کو معلوم نہ ہو، یاد نہ ہو، اس کے قول پر اس کا قول حاج ہوتا ہے، غالب آتا ہے، اور ان کا قول محجوج ہوتا ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اپنے قول ابن وتالیہ سے، تو اس کے بعد آنے والوں سے، ابن وتالیہ ينظروا سے، شعر کے آخر تک، الی اللغتین الباقیتین، دو دوسری لغتوں کی طرف، یعنی ابن اور اس کے بعد آنے والے اخن اور حمن میں واو الف یا کے ساتھ اعراب آنے کے ساتھ دو اعراب اور آتا ہے، دو اعراب یعنی دو طرح کا اعراب۔ اور احدى اللغتین النقص، تو دو لغتوں میں سے ایک لغت نقص کی ہے، النقص ہے، یہ اللغت لکھ دیا ہے، کمپوزنگ کی غلطی ہے، وهو حذف الواو والالف والياء، اور نقص کی تعریف ہے وهو حذف الالف والواو والياء، واو الف یا کو حذف کرنا ہے، واو الف یا کو جب حذف کر دیا تو حنن 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 کی طرح، زید 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 کی طرح ہو گیا۔ والاعراب بالحرکات الظاہرۃ علی الباء، اور اعراب ہوگا ان حرکتوں کے ساتھ جو با پہ ظاہر ہوں گی، من ابن، ابن میں، ابن کی بات سے، والخائی، اور خا پر ظاہر ہوگی، اخن کی خا پر، والمیم من حمل، اور حمل کی میم پر ظاہر ہوگی، نحو هذا ابوه واخوه وحمها، ورأيت أبه وأخوه وحمها ومررت بأبيه وأخيه وحمها، اسی طرح بتا دیا، واو الف حذف کیا، تو پھر جو مضاف مضاف بنائیں گے تو واو الف یا نہیں آئے گا،
تو پھر جو والف نہیں آئے گا تو غلامہ 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 قلمہ 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 کی طرح ہوگا. تو ایک لغت بتا دیا. اب ان میں کیا ہے؟ حلم کی طرح نقص. اب پہلے ایک تو کچھ بتایا تھا 2 ہو گئی، ایک اور بتانا ہے جو آگے بتائیں گے. یہاں پہ سبق کا وقت پورا ہو گیا 20 منٹ کا، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.